استغفار کی کثرت کرو۔ دنیا کی تمام پریشانیوں کا حل استغفار میں ہے۔ دنیا کی تمام جتنی بھی قسم کی پریشانیاں ہیں، آپ استغفار کریں، آپ کی پریشانی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ اور بلکہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر ایک بندے کو استغفار کا پتہ ہے پھر بھی اس کو پریشانیاں آتی ہے تو گویا یہ شخص بڑا جھوٹا اور کذاب ہے۔ خدا کا فیصلہ ہے کہ تم استغفار کرو، تمہاری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اب ایک بندہ استغفار کر رہا ہے لیکن اس کو فوائد اور ثمرات نہیں مل رہے ہیں، تو قرآن اپنی جگہ سچا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا ایمان ہے، اس بندے میں کوئی خرابی ہے، کوئی کمی ہے۔ وہ ایک عورت ہے نا، وہ چاند کی طرف اشارہ کر رہی تھی تو اس کی انگلی پر کچھ نامناسب لگا ہوا تھا، تو وہ چاند کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی ہے کہ چاند تو بڑا خوبصورت ہے، بڑا روشن ہے، لیکن چاند سے بدبو آ رہے ہیں۔ تو چاند سے بدبو نہیں آ رہی ہے، خرابی تو اس میں ہے۔ تو گویا اپنے آپ کو اس معیار پر اتارنا ہے کہ جس سے استغفار کے فوائد اور ثمرات انسان کو ملے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم استغفار کرو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ تم استغفار کرو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور آگے فرمایا کہ تم استغفار کرو تو یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ تم استغفار کرو، اللہ رب العزت تم پر موسلادھار بارش برسائیں گے۔ اور فرمایا تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اموال میں کثرت عطا فرمائیں گے اور تمہیں حلال طیب رزق واسع عطا فرمائیں گے۔ اور استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرمائیں گے۔ تو گویا استغفار کرنے سے انسان کی دنیا کی تمام تر پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی انسان دنیا میں راحت اور سکون چاہتا ہے تو استغفار کرے۔ دنیا کی تمام پریشانیوں کا حل اور نجات استغفار میں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے، عراق کے شہر پہنچے تو رات کا وقت ہو چکا تھا، عشاء کی نماز ہو چکی تھی، اس کے بعد کا وقت تھا۔ وہ ایک مسجد میں گئے کہ مسجد میں نماز بھی پڑھ لیں اور مسجد میں جو ہے رات کے وقت قیام بھی کر لے۔ لیکن جب وہ رات کے وقت قیام کرنے کے لیے وہاں پہ ٹھہرے تو وہاں کے جو چوکیدار تھے وہ آئے اور انہوں نے مسجد سے نکال دیا۔ خیر وہ مسجد سے نکلے تو مسجد کے باہر ایک جگہ تھی، وہ وہاں پر آ کر لیٹ گئے تو چوکیدار وہاں پہ پیچھا نہ چھوڑا اور وہاں بھی آ گیا اور کہا کہ آپ یہاں پہ بھی نہیں لیٹ سکتے۔ خیر وہاں سے بھی ان کو روانہ کر دیا۔ امام صاحب چلے تو ایک نان بائی کی دکان پر پہنچے۔ نان بائی کی دکان پر پہنچے، سردی کا موسم تھا تو انہوں نے کہا کہ چلو نان بائی کی دکان پر بیٹھ جاؤں گا تو جو ہے نا سردی بھی نہیں لگے گی، سردی سے بھی بچا رہوں گا۔ خیر نان بائی کی دکان پر بیٹھ گئے۔ اب نان بائی جو تھا نا، وہ جو بھی روٹی لگاتا ہے نا تو روٹی کے ساتھ کہتا ہے استغفر اللہ، پھر روٹی لگاتا ہے اور کہتا ہے استغفر اللہ، پھر روٹی لگاتا ہے اور کہتا ہے استغفر اللہ۔ گویا ہر روٹی لگانے پر وہ استغفار کرتا جا رہا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہر روٹی پر استغفار کر رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں، تو آپ کتنے عرصے سے استغفار پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں بڑے عرصے سے استغفار پڑھ رہا ہوں۔ کہا اچھا استغفار آپ اتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو استغفار سے کچھ فوائد بھی ملے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ دنیا کی تمام پریشانیاں جو بھی آئی ہے نا مجھے، وہ استغفار سے ہی دور ہوئی ہے، اور میری کوئی بھی حاجت ہونا استغفار ہی کی وجہ سے پوری ہوئی ہے۔ لیکن صرف میری ایک حاجت ہے جو استغفار سے اب تک پوری نہیں ہوئی۔ امام صاحب نے پوچھا وہ کون سی حاجت ہے جو اب تک استغفار سے پوری نہیں ہوئی؟ کہا میری ایک دلی خواہش ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات ہو جائے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور کہا کہ اللہ رب العزت نے استغفار کے ذریعے سے آپ کی وہ خواہش بھی پوری کر دی ہے۔ میں امام احمد بن حنبل ہوں، آج آپ کا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا اشتیاق بھی پورا ہو چکا ہے۔